اگر کسی شخص کی سچائی پر فیصلہ کرنے کے لیے ایسے سوالات تیار کیے جائیں جن کا جواب صرف وہی دے سکے جسے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہو، اور پوری قوم بے چینی سے اس انتظار میں ہو کہ اب حق ظاہر ہوگا یا باطل، تو انجام کیا ہوگا؟ یہی منظر ایک دن مکہ مکرمہ میں بھی سامنے آیا۔ قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر تدبیر آزما چکے تھے، اس بار ایک ایسی راہ پر چلے جسے وہ اپنی یقینی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبوت کا فیصلہ اب ان لوگوں سے کرایا جائے گا جو آسمانی کتابوں کے علم کے امین سمجھے جاتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس آزمائش کے بعد یا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، یا پھر ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہی تدبیر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سامنے بے بس ثابت ہونے والی ہے، اور اسی کے نتیجے میں قرآن مجید کی ایک عظیم سورت نازل ہوگی جو قیامت تک نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر روشن دلیل بنی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق مکہ مکرمہ میں مسلسل پھیل رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اور یہی بات قریش کے سرداروں کی بے چینی میں اضافہ کر رہی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، کبھی لالچ دیا، کبھی دھمکیاں دی، کبھی مذاق اڑایا، کبھی طرح طرح کے الزامات لگائے، اور کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، مگر ہر بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رک سکا۔ آخر کار مسلسل ناکامیوں کے بعد قریش کے بڑے بڑے سردار ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے تاکہ ایسی تدبیر سوچیں جس سے اس معاملے کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے۔ مجلس میں مختلف آراء پیش کی گئیں، مگر آخر کار نضر بن حارث نے ایک ایسی تجویز دی جس پر سب کی نظریں ٹھہر گئیں۔ اس نے کہا، مدینہ میں اہل کتاب کے ایسے علماء موجود ہیں جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پاس جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات انہیں بتائیں اور انہی سے معلوم کریں کہ آیا وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ یہ تجویز قریش کے سرداروں کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے فوراً اس کام کے لیے 2 افراد کا انتخاب کیا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط۔ انہیں ہدایت دی گئی، مدینہ جاؤ، وہاں کے یہودی علماء سے ملو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوری تفصیل سے بیان کرو، پھر ان سے پوچھو کہ کیا وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو وہ اہل کتاب ہی ہیں۔ دونوں اپنی ذمہ داری لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ طویل اور دشوار سفر طے کرتے ہوئے، تپتے ہوئے صحراؤں، خشک وادیوں اور سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کئی دنوں کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یہودی علماء سے ملاقات کی اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے اس ساتھی کے بارے میں بتائیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ علماء نے پہلا سوال بیان کیا، ان نوجوانوں کا حال بتاؤ جو بہت پہلے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے شہر سے نکل رہے تھے، ان کا واقعہ کیا تھا؟ پھر دوسرا سوال کیا، اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے مشرق سے مغرب تک زمین کا سفر کیا تھا۔ اور آخر میں تیسرا سوال پوچھا، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تینوں سوال سن کر دونوں نے انہیں اچھی طرح یاد کر لیا۔ انہیں یقین تھا کہ اب فیصلہ انہی سوالات پر ہوگا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ سے واپس مکہ روانہ ہوئے۔ بھر ان کے دل میں یہی خیال تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور قریش کو وہ جواب مل جائے گا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ جب نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط مکہ واپس پہنچے تو ان کے چہروں پر غیر معمولی اطمینان نمایاں تھا۔ قریش کے سردار بے صبری سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی وہ مجلس میں پہنچے، سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔
انہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا، ہم تمہارے لیے ایک ایسا فیصلہ لے کر آئے ہیں جس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہودی علماء کی بتائی ہوئی تینوں آزمائشیں قریش کے سامنے بیان کر دیں۔ یہ سن کر قریش کے سردار بہت خوش ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے اور ان کا دعویٰ سب کے سامنے باطل ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہمارے ان سوالات کے جواب دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وحی فوراً نازل نہ ہوئی۔ چند دن گزر گئے۔ قریش نے اس تاخیر کو اپنے حق میں سمجھ لیا۔ وہ مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تربیت بھی فرما رہے تھے اور پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق بھی محفوظ کر رہے تھے۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا جس کا انتظار تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوئے اور سورہ کہف کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان آیات میں ان سوالات کے ایسے جوابات موجود تھے جنہوں نے قریش کی تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ جن نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہ اصحاب کہف تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا۔ جس مسافر کے بارے میں پوچھا گیا تھا وہ ذوالقرنین تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف علاقوں میں اقتدار عطا فرمایا تھا۔ اور جب روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ روح کی حقیقت جو تمہیں بتائی جا سکتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ یہ امر الہی ہے۔ روح کے بارے میں اس سے زیادہ جاننا انسان کی عقل و فہم سے ماورا ہے۔ اس طرح وہ تینوں سوال جنہیں قریش اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل بن گئے۔ اور غور کیجئے، سورہ کہف کا آغاز ہی اس اعلان سے ہوتا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کنجی نہیں رکھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صرف ان سوالات کے جواب ہی عطا نہیں فرمائے بلکہ آغاز ہی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا اعلان بھی فرما دیا۔ اس کے باوجود قریش ایمان نہ لائے، کیونکہ ہدایت صرف دلائل سے نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ حق کی نشانیاں کتنی ہی واضح کیوں نہ ہوں، اگر دل ہدایت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو انسان روشن ترین دلیل کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہو جاتی ہے۔